اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انذار کی آخری منزل یہ ہے کہ عالم وجود میں اللہ کی مرضی کے خلاف جو بھی چل رہا ہے اس کے پرخطر انجام سے لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے، اور وہ بھی اس طرح کے عذاب الہی کے خوف سے اس کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچ جائے۔ یہ ہے انذار۔ جی یا نبی اللہ السلام۔ مکے کی زمین پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا تھا، اور یہی بس نہیں تھی، طائف سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کچھ ہو گیا جو مکے میں 10 سالوں میں نہیں ہو سکتا۔ مولاي صلی وسلم۔ 59 صحابہ کی لاشیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر جا کے اللہ کا دین غالب ہوا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے حبیب اپنے رسول کو الہدا۔ حبیبک خیر الخلق کلہم، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستقم کما امرت، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب کائنات کے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت پھیلانے کا کام جاری رہا، اور مشرکین مکہ کا ظلم و ستم بھی جاری رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا کچھ رویہ تو ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک بات تو ظاہر تھی کہ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا رعب اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کر پاتے تھے۔ مزید بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی جو ہے حمایت بھی تھی اور آپ کی حفاظت میں بھی تھے۔ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، اور اس وقت ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کی ذمہ داری کا احترام کیا جاتا تھا، اسے توڑنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بنو عبد مناف کے چوٹی کے انسان تھے، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تو مشرکین نے کیا کیا کہ ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان کے پاس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی، اور کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بے وقوف ٹھہراتا ہے، اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے، لہذا یا تو اسے آپ روکیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے آپ ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح اس سے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ جواب میں ابو طالب نے نرمی سے بات کی اور انہیں خوش اسلوبی سے واپس کر دیا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت پر جو ہے وہ تبلیغ پر ڈٹے رہے۔ اب ابو طالب کو جو ہے وہ قریش کی دھمکی ملتی ہے اس کے بعد، اور ایک چیلنج بھی ملتا ہے، لیکن یہ ایسے ہوا کہ جب قریش نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں اپنی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں تو مزید سبق نہ کر سکے۔ انہوں نے باہم چہمگوئیاں کی اور مشورے کے بعد پھر ابو طالب کے پاس آ گئے اور کہا کہ آپ ہم میں عمر رسیدہ ہیں، اور آپ جو ہے وہ بڑا شرف بھی رکھتے ہیں، ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے بھتیجے کو منع کریں، مگر آپ نے منع نہیں کیا۔ باخدا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے اور ہمیں بے وقوف قرار دیا جائے، ہمارے معبودوں پر عیب لگائے جائیں، لہذا آپ یا تو اسے منع کریں یا پھر ہم آپ کو اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، یا ہم آپ کے اور اس کے مقابلے کے لیے نکل آئیں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک ایک فریق کا خاتمہ نہیں ہو جائے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ ابو طالب پر جو ہے ان کی دھمکی کا بڑا اثر ہوا اور بڑا بھاری محسوس ہوا۔ آپ نے جو ہے وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کے سامنے بات رکھی اور کہا، بھتیجے مجھ پر رحم کرو، میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کمزوری دیکھی تو فرمایا، یا عمہ واللہ، اے میرے چاچا اللہ کی قسم، لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج
اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں حتیٰ یظہرہ اللہ او اہلک فی ما ترکتہ، تو یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے گا یا میں اس کام میں لگے لگے ہلاک ہو جاؤں گا، میں نہیں چھوڑنے والا اس کو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، گویا آپ نے دیکھا کہ ابو طالب جو ظاہری سہارا ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ابو طالب نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے بعد قریش نے ایک بڑی عجیب و غریب تجویز سوچی اور ابو طالب کے ساتھ ایک دلچسپ مکالمہ ہوا یہ کہ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی بھی کارگر نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور ابو طالب جو ہے ان کی مدد پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھتیجے کی جو ہے پشت پناہی دی ہوئی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ ابو طالب کے پاس پہنچے، ایک بہت ہی شخص تھا عمارہ بن ولید، یہ خوبصورت اور بانکا نوجوان تھا، اور اس کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب اس نوجوان کو ہم سے لے لیجیے اور اپنا لڑکا قرار دے دیجیے، آپ اس کی مدد بھی کیجیے اور دیت بھی لیجیے اور ہمیں اس کے بدلے میں اپنا بھتیجا دے دیجیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے دیجیے، جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کی مخالفت پر ہے اور جس نے آپ کی قوم میں پھول ڈال رکھی ہے اور لوگوں کی عقلوں کو معاف کر رکھا ہے، اور اسے لے جا کر قتل کریں گے، ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی کا معاملہ ہو جائے گا۔ ابو طالب نے یہ بات سنی تو کہا واللہ اللہ کی قسم تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تم اپنا بیٹا اس لیے دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو تاکہ تم اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یوں جب قریش نے دیکھا کہ اب معاملہ ابو طالب بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو دھمکی بھی کام نہیں آئی، سودے بازی کی پیشکش بھی وہ کر چکے وہ نہیں ہوئی، اور 4 طریقوں سے روکنے کا بھی معاملہ کیا تو نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے اپنی ستانے کے معاملات کو تیز کر دیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کو جو تکلیف دی وہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ تو اس دوران پھر پہلی ہجرت کا موقع آ گیا۔ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے 12 مرد اور 4 عورتوں کو جو ہے وہ ہجرت کا حکم دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر جب ظلم بڑھ گیا تو لوگ مسلمان آئے اور ہجرت حبشہ کی اجازت طلب کی، اور یہ نبوی میں یعنی نبوت کے 5ویں سال میں مسلمانوں کے اس قافلے نے ہجرت کی۔ اس میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ان کے سردار سیدنا عثمان بن عفان تھے، نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی سیدہ رقیہ بھی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، یعنی وہ بھی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے گئیں، اور یہ ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ آپ اندازہ کریں لوگوں نے مسلمانوں نے اللہ کے دین کے لیے گھر باہر بھی چھوڑا ہے، آگے اور بھی ذکر آئے گا، اور بھی ہجرتوں کا ذکر آئے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر آپ کی بیٹی ہجرت کر رہی ہے، اور یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے ہیں، اور جو ہے وہ ایک جہاز کے اوپر بیٹھ کر یہ حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر جب قریش کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے وہ نکل گئے ہیں تو ان کا غیظ و غضب بڑھ گیا، فوراً آدمی دوڑائے کہ ان کو پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں ڈوب جا چکے تھے، زیادہ دیر لوگ ساحل سے ہی واپس آ گئے۔ اور بڑی دلچسپ بات آپ کو ہم بتاؤں، اس دوران جو ایک واقعہ ہوا بڑا دلچسپ قسم کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مشرکین نے بھی سجدہ کر لیا، یعنی اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان سن 5 نبوی میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے، اور اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ نازل ہوئی تھی، آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی سنا نہ تھا، اب جو اچانک انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا تو وہ سنتے ہی رہ گئے، خاموش ہو گئے، مبہوت ہو گئے، اور نہ کسی نے ٹوکا نہ کسی نے روکا، بلکہ سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں بھی آئیں تو ان کے دلوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو بے اختیار سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں گر گئے، کسی کو اس حکم ربانی سے جو ہے وہ ٹلنے کا موقع نہ ملا۔
اور امام بخاری نے سیدنا ابن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچ سکا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد کو میں نے دیکھا کہ وہ جنگ بدر میں حالت کفر میں مارا گیا اور یہ آدمی امیہ بن خلف تھا۔ تو یہ واقعہ بھی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مشرکین بھی قرآن سننے کے بعد ان کے دلوں پہ کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ آج ہم قرآن نہیں سنتے، آج ہم گانے سنتے ہیں، آج ہم فلمیں دیکھتے ہیں، آج ہم ڈرامے دیکھتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں۔ معاشرے میں جو فحاشی اور یعنی اور یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، یہ ان ڈراموں اور فلموں کا نتیجہ ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ساس سسر اور ساس بہو کا لڑائی جھگڑا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ انڈین فلمیں اور انڈین ڈرامے دیکھ دیکھ کے۔ نہیں تو ہمارے دین کے اندر تو ساس ایک مقدس رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، اور بہو ایک بیٹی ہے۔ لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ جنگ ہے ان کے درمیان، دین سے دوری کی وجہ سے۔ آج بھی اگر ہم قرآن سنیں، قرآن مجید خود کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ میں اور آپ اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے قرآن سننا شروع کریں، کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو ریکارڈنگ لے لیں اور اس کو آتے جاتے ہوئے سنیں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے کی خبر جب ہجرت ہو گئی، ہجرت کی خبر پہنچی، حبشہ پہنچی، لیکن خاصے فرق کے ساتھ، اور مسلمانوں کو معاملہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو کسی نے جا کر وہاں پر بتایا کہ مسلمانوں پر ظلم ختم ہو گیا ہے تو آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو مسلمان کیا ہے جو خوشی خوشی پلٹے ہیں، لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آ گیا کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا تو یہاں تو معاملات کچھ اور ہے، تو وہ وہیں سے حبشہ پلٹ گیا اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ میں آئے۔ اس دوران پھر دوسری ہجرت بھی ہوئی ہے، دوسری ہجرت پھر ہوئی ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ مسلمانوں پر جو مسلمان پیچھے بچ گئے تھے، کچھ تو چلے گئے ہجرت کر کے، جو پیچھے بچ گئے ان پر مزید سختیاں ہوئیں، مزید ظلم ڈھایا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ دوبارہ ہجرت کر کے جائیں۔ چنانچہ اب کی بار 82 یا 83 مرد اور 18 عورتوں نے ہجرت کی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنا تھے، مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے تھے، با حکمت اور صاحب استقامت ثابت ہوئے اور ان کی ساڑی دھر پکڑ کے باوجود حبشہ کو نکل گئے۔ اب قریش کو جو ہے وہ بڑا معاملہ ہوا، یہ ان پر بڑا گراں گزرا، اور مسلمانوں کو جو ایسے انہوں نے جانے دیا، کوئی تکلیف نہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ حبشہ میں اپنے قاصد کو بھیجا جائے اور مسلمانوں کو واپس لائے۔ تو انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف پیش کیے اور انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا، اور سب نے حامل بھر لی کہ ہم ان لوگوں کو واپس کروائیں گے۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ اور نادان لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہوا ہے جسے ہم نہیں جانتے ہیں اور نہ آپ جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین اور ان کے بڑوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کیسی چاپلوسی والی باتیں کی انہوں نے۔ جب ان کی باری یہ پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، لیکن نجاشی اللہ اس کو خوش رکھے، اس نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریقین کی بات سنی جائے، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، پھر میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، نہ دیگر ملتوں میں سے کسی ایک کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے سیدنا جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا ہے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے،
برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کی اعلیٰ نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانے، اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائی کے کاموں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ سید جعفر نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات ان کے سامنے رکھے، پھر کہا ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائی انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائی انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی۔ اس نے ہم پر ظلم و ستم کیا اور ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک میں آ کر پناہ لی، آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نجاشی نے جب یہ بات سنی تو سیدنا جعفر سے کچھ پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی روئے، اتنا روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ وہ کلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے کہ دونوں ایک ہی شمع کے اجالے ہیں۔ اس کے بعد قریش کے جو نمائندے وہاں گئے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمر بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بڑی خطرناک باتیں کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا اور سیدنا عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر نے کہا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم کی طرف القا کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم جو کچھ تم نے کہا اس سے عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میری امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، اور جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تب بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤ۔ اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے مکے کو لوٹے اور بتایا کہ مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کر لیا ہے۔ اب دیکھیں اس ناکامی پر مشرکین بڑے جو ہے وہ غصے میں تھے، اور ان کا دل چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام مسلسل کیے جا رہے، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی بھی ابو طالب پر کوئی کارآمد نہیں ہو رہی تھی، اور ان سے ٹکرانا بھی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے۔ کبھی جو ہے وہ خوخاری کا جذبہ غالب آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بچے کچے مسلمانوں کو مزید سزائیں دینے لگتے، کبھی بحث و منازع کا دروازہ کھول دیتے، کبھی دنیا کی پرکشش چیزوں کی پیشکش کرتے، کبھی کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، کبھی سوچتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ ہی گل کر دیا جائے، مگر ان میں کوئی بات بھی ان کے پلے نہ پڑ سکی، اور کسی طرح بھی ان کی مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی اور نامرادی ہے۔ اور یہ فطری بات ہے
کہ جب انسان کسی کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مزید انتقام کا جذبہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اب صرف یہی نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم و قسم کے پہاڑ توڑ دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کی۔ چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ وہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر وہ جبرائیل نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس 2 کمانوں کے مقابل فیصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا، والے کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایذا رضانی کے در پر ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، لیکن جیسے ہی تھوکا، تھوک پلٹ کر اس کے اوپر آ گیا، اور آپ نے فرمایا اللہم ارسل علیہ قلب من کلابک، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ رسول اللہ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے پر شام میں گیا، جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے ان کے گرد چکر لگایا۔ عتبہ کہنے لگا واللہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد نے میرے لیے بد دعا کی ہے، میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگے تو عتبہ کو اپنے بیچوں بیچ سلایا، پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اس کا سر آ کر دبوچا اور اسے مار دیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر سجدہ میں تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل پڑی۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکین نے اسلامی دعوت کو روکنے کی مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ سوچنا شروع کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، معاذ اللہ، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست قسم کی خون ریزی کیوں نہ ہو جائے۔ اور یہ ہمارے اس بات پر جائل ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ محمد ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کو بدگمانی کرنے، ہماری عقلوں کو معاف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے سوا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بامشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں جائے گا تو اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یارو مددگار چھوڑ دینا، بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل نے ویسا ہی ایک پتھر دیا اور بیٹھ گیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی انتظار کر رہے تھے کہ دیکھے ابو جہل کیا کرتا ہے۔ ابو جہل نے قدم اٹھائے اور آگے بڑھا، لیکن یوں ہی قریب پہنچا تو اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا تھا، حواس باختہ اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحاکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جو رات بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا ہوں، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا، واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی، گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھے، وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک جبریل، وہ جبرائیل تھے، اگر وہ قریب آتا تو پکڑ لیا جاتا۔ اس کے بعد اس سے بھی سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل کچھ اس طرح کہ ایک روز قریش حتیم میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے تانے مارے، اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ جب دوبارہ گزرے تو انہوں نے پھر تانے مارے، اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے تانا زنی کی۔ اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر فرمایا اتسمعون یا معشر قریش، قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا، ان لوگوں پر سختہ طاری ہو گیا، ان کے سر پر پرندہ آ بیٹھا ہو ایسے سختہ طاری ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے سخت آدمی تھا وہ بھی اچھی اچھی باتیں کر کے آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے اور آپ کو دیکھتے ہی دیکھتے سب آپ پر لپک پڑے، آپ کی چادر پکڑ لی اور کہنے لگے تم ہی ہو جو آپ کو ہمارے باپ دادا کے معبودے سے روکتے ہو۔ آپ نے فرمایا انا ذاکا، ہاں میں ہی ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پڑ پڑے۔
کوئی لڑکار رہا تھا، کوئی زد و کوب کر رہا تھا، کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیے نہایت سختی سے گلا گھونٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹا۔ ادھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی، وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکے دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے تم پر افسوس ہو، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابوبکر پر پلٹ پڑے، انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک پر تمیز مشکل ہو گئی۔ ان کی چار چوٹیاں تھیں، ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ چنانچہ بنو تمیم ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گیا اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تمیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد انہیں کھانا پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک رسول اللہ کو دیکھ نہ لے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ جب رات کو سناٹا چھا گیا اور لوگ آرام کرنے لگے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ کے پاس پہنچایا گیا۔ انہیں جب آپ کو باخیر پایا تو کھانا پینا گوارا کر لیا۔ یوں جب ابوبکر پر سختی بہت بڑھ گئی، زندگی کی راہیں دشوار ہو گئی، تو وہ بھی ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ آپ جیسا آدمی، آپ اندازہ کریں سیدنا ابوبکر جیسا آدمی جب ہجرت کے لیے نکلا ہو تو پھر کیا کتنی زبردست قسم کی تکلیفیں ہوں۔ لیکن راستے میں آپ کو ایک آدمی ملا تو اس سے آپ کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کو بندوبست کرتے ہیں، یعنی ان کو دیتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کے سلسلے میں آنے والے مصائب کی مدد کرتے ہیں، لہذا میں آپ کا ضامن ہوں، آپ واپس چلیں اور شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد وہ دونوں واپس آتے ہیں، یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت لے کر جو ہے وہ پناہ لے کر واپس آتے ہیں۔ اس دوران ایک بہت بڑا واقعہ ہوا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا، اور وہ یہ ہوا کہ ایک دن ابو جہل کو صفا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو اس نے آپ کو ایذا پہنچائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر مارا جس سے خون بہہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کی ایک مجلس میں جا کر بیٹھا اور بڑے کہنے لگا کہ میں نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا۔ تھوڑی دیر میں سیدنا حمزہ کہیں شکار کھیل کے ابھی واپس آئے تھے تو ان کو کسی نے بتایا کہ حمزہ تمہارے بھتیجے کو کسی نے پتھر مارا ہے اور اس کے سر سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے۔ تو سیدنا حمزہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھاگے ہیں وہاں سے، اور ابو جہل کو جا کر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر میں زخم آ گیا۔ اس پر دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، مگر ابو جہل نے یہ کہہ کر معاملہ ٹھنڈا کر دیا کہ ابو عمارہ یعنی حمزہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت برا مارا ہے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا حمزہ کا اسلام محض حمیت کے طور پر تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ حمزہ تم اپنے بھتیجے کی خاطر مارنے پر تیار ہو تو اس کا دین کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ تو اس وقت سیدنا حمزہ نے کہا کہ میں آج سے اپنے جو ہے وہ بھتیجے کا دین قبول کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ یہ سن 6 نبوی کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنی ایمان لانے کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ اس دوران سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسلام لانے کا ان کے 3 دن بعد، صحیح 3 دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے، اور وہ اسلام سے پہلے آپ کو معلوم ہے، میں نے ابھی پہلے نشست میں عرض کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ مسلمانوں کے مخالف تھے۔ ایک رات رسول اللہ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا عمر نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ ان کے دل میں آیا کہ یہ حق ہے، لیکن اپنے عناد پر اور تعصب پر قائم رہے، یہاں تک کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے گھر سے نکلے، تلوار لی اور کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ خاتمہ کر دوں گا۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو آج محمد رسول اللہ کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ سیدنا عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں تمہیں، تمہارے بہن بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر شدید غصے کی حالت میں بہن بہنوئی کے گھر گئے۔ وہاں سیدنا خباب بن عرص سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے۔ سیدنا عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے وہ صفحہ چھپا دیا۔
اندر پہنچے تو یہ پوچھا یہ کیسی آواز تھی جو میں نے تم لوگوں کی زبان سے سنی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا، ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سید عمر نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ کہ اگر حق تمہارے دین کے ماسوا بھی ہو تو؟ اتنا سننا تھا کہ سیدنا عمر اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے، انہیں بری طرح مارا۔ بہن نے لپک کر انہیں اپنے شور سے الگ کیا تو بہن کو بھی ایسے زور سے چانٹا مارا کہ چہرے سے خون بھر گیا۔ بہن نے بھی غصے میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ماسوا میں ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے، کہا اچھا تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ ذرا مجھے بھی دکھاؤ، میں بھی پڑھوں۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو اور صرف پاک لوگ ہی اسے چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ انہوں نے غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں اس آیت تک تلاوت کی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ کہنے لگے یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، بڑا اونچا کلام ہے، مجھے رسول اللہ کا پتہ بتاؤ۔ یہ سن کر سیدنا خباب جو چھپے ہوئے تھے وہ باہر آ گئے، کہا عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب اور عمر بن ہشام میں سے ایک کے ذریعے سے اپنے دین کو قوت پہنچا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا عمر بن خطاب یعنی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول فرمائی۔ پھر بتایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں کوئی صفحہ کے اوپر موجود ہے۔ سیدنا عمر وہاں سے نکلے، دار ارقم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی۔ ایک آدمی نے دروازے سے جھانکا تو دیکھا عمر تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹایا، سب لوگ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا آمنہ نے کہا، لوگوں نے کہا عمر ہے۔ سیدنا آمنہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تو اندر سے باہر تشریف لائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے آپ نے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک کہ اللہ تم پر بھی ویسی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہوئی؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ سیدنا عمر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے اللہ کا نعرہ لگایا کہ مسجد حرام تک ان لوگوں کی آواز پہنچی۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایمان قبول کر لیا تو بہادر شخص تھے، فوراً ہی اعلان کیا کہ اب ہم چھپ کر نماز نہیں پڑھیں گے، سرعام نماز پڑھیں گے، اور جا کر مکے کے اندر خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ عمر ایمان لے آیا ہے، جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے وہ آ جائے میرے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی یتیم ہونا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو آ جائے میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے سے مسلمانوں کو بہت عزت ملی اور مسلمانوں کا دبدبہ بڑھ گیا، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ دھاک جو ہے وہ مشرکین پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ قریش نے مزید جو ہے وہ مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تکلیفوں کا معاملہ پیدا کیا۔ اس سے آپ ذرا یہ بھی نوٹ کیجئے، میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں، دشمن ہے نا عمر، اس وقت تک تو ایمان نہیں لائے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابو جہل دشمن ہے، آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، عمر بھی دشمن ہے، بعد میں فاروق بنے۔ اس سے ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم بھی اپنے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں؟
اللہ کے بندے اور مخلوق کے لیے بھی دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا قبول ہو جاتی ہے عمر بن خطاب کے لیے، اور ہم اپنوں کے لیے بھی دعا نہ کریں۔ اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ کو بتاؤں کہ جب یہ معاملہ ہوا تو سن 6 نبوی میں قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے مشرکین نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اور گویا جو ہے ان سے خرید و فروخت ختم کر دی جائے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ کیا، سوشل بائیکاٹ، کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی معاشرتی روابط نہیں ہوں گے، بھرپور ان کی مخالفت کی جائے گی۔ ابو طالب اپنے خاندان والوں کو لے کر ایک گھاٹی میں چلے جاتے ہیں، گویا 3 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید رہے۔ بچے بلکتے تھے بھوک سے تو چمروں کا گلا ہوا پانی ان کو پلایا جاتا تھا۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ایک رات اندھیرے میں میرے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آئی، میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، میں شدید بھوکا تھا۔ فاقے بھی گزرے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 برس میں، اور آپ کے خاندان والوں پر بھی گزرے، معصوم بچوں کو بھی بھوکا پیاسا رہنا پڑا ہے۔ غور کیجئے گا، آج اگر ہمارے ایک وقت کھانے میں تاخیر ہو جائے تو ہم پہ کیا گزرتی ہے؟ اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول پر کیا کیا گزری ہے، کبھی سوچئے تو صحیح کہ ہم تیار ہیں ان مشکلات سے گزرنے کے لیے؟ آج آسانیاں بھی اللہ نے دے رکھی ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہاں پر کتنی مشکلات تھی، وہاں پر کتنی تکالیف تھی، پھر بھی دین کا کام جاری تھا۔ ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہیں، کتنی آشائشیں ہیں، کتنا ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ غور کیجیے اس بات پر۔ یہ بائیکاٹ 3 برس تک جاری رہتا ہے، لیکن ہر معاشرے میں کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، کچھ سلیم الفطرت انسان اس معاشرے میں بھی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جن لوگوں سے بائیکاٹ کر رکھا تھا ان سے کہا کہ یہ ہمارے اپنے ہیں۔ وہ لوگ کھڑے ہوئے اور جا کر وہ جو صحیفہ گیا تھا اس کو پھاڑ دیا، اور یوں مسلمانوں کے لیے وہ شیب ابی طالب کی قید ختم ہوئی۔ لیکن معاملہ رکا نہیں، تکلیفوں کا معاملہ تھما نہیں۔ یہ ساری باتیں رسول اللہ اور صحابہ کے ساتھ چلتی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمیں اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سیرت کے موضوع پر کیا بیان ہوتا ہے؟ معذرت کے ساتھ معجزات بیان کرنے چاہیے، ثواب بھی ملتا ہے، سننے سے ایمان بھی بڑھتا ہے، عملی کیا رہنمائی ملتی ہے۔ بھائی مجھے یاد پڑتا ہے، بڑی پیاری بات ہے آپ لوگوں کی اور اپنی جو ہے وہ اس کے لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ منامہ میں ایک جگہ پہ میرا درس ہوا لاہور میں، یہ سیرت میں نے پڑھائی اسی طرح، تو لوگ جمع ہوئے۔ سیرت جب آپ پڑھائیں گے تو لوگ سیرت سنیں گے، لوگوں ہمارے ہاں تو سیرت سنائی نہیں جاتی، قصے کہانیاں سنا کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب لوگوں نے سیرت سنی تو آپ معلوم ہے کہ جب میرا یہ آخری درس تھا سیرت کا تو اس دن پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا، بہت سے لوگ تھے، گھر تھا کہیں کو گھر بہت سین بھی بھرا ہوا، باہر سڑک پہ بھی لوگ کھڑے ہیں۔ تو وہ مسجد کا جو مولوی تھا اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ مسجد میں میری بات کوئی نہیں سنتا، اور یہ بچہ ہے کل کا اور اس کی لوگ بات سننے کے لیے اتنے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو انتظامیہ کے 3-4 لوگ تھے، اس نے مفتی صاحب نے ان کو بلایا رات کو گھر میں یا حجرے میں اور کہا حضرت اس کا درس بند کراؤ۔ دن بدن لوگ ہمارے سے کٹ کے ان کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، یعنی اس کے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ تو اس کا درس ختم کرو۔ تو وہاں ایک شاہد نامی بندہ تھا، اس نے بڑی پیاری بات کی، مجھے آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا حضرت مفتی صاحب میری عمر 22-23 سال یا 25 سال ہو گئی ہے، جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے، شعور سنبھالا ہے، آپ نے ہمیں یہی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو ہاتھ لگایا تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور فلاں معجزہ بتایا، لیکن یہ نہیں بتایا ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس شخص نے آج 25 سال بعد آ کر ہمیں بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آپ کہتے ہو ہم اس کا درس بند کرا لیں؟ تو بھائی سیرت کا مطالعہ اس لیے نہیں ہے کہ سبحان اللہ کہیں اور اٹھ جائیں، 12 ربیع الاول کو محفل منعقد کریں اور اٹھ جائیں۔ ہمارے لیے تو ہر دن سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا دن ہے، ہر لمحہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا۔
تو سیرت رسول اپنی زندگیوں میں لائیے، اپنائیے اس کو، یہ ہے سیرت کا پیغام۔ اس سیرت کے پیغام کو سمجھیں گے تو بات آگے بڑھے گی، نہیں تو بات عمل تک نہیں آئے گی، بس نعروں تک رہے گی، اور نعروں سے کچھ ملتا نہیں ہے میرے بھائی۔ جنت ملتی ہے عمل سے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، اور اس کو پڑھیے، خود پڑھیے، اپنی آنکھوں سے پڑھیے۔ کتنی کتابیں سیرت پر موجود ہے آج مارکیٹ کے اندر، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن نہیں پڑھتے اپنی آنکھوں کے ساتھ، جو ہمیں کہیں لگا دیتا ہے، قصے کہانیاں سنا سنا کر ہمیں لوگوں نے دین سے دور کر دیا ہے، اور آج ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ اندازہ کریں، ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک شخص سے یہ سوال کیا، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، سوال کیا کہ حضرت کے کسی نیک بندے کا، یعنی میں نام لے لیتا ہوں، غوث پاک کا وسیلہ لے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ پھر چلیں اس بات تک تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ معاملہ ہو سکتا ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے مانگا جا سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن دوسرا سوال اس نے کیا کہ کیا غوث پاک سے ڈائریکٹ مانگنا جائز ہے؟ اور اس مفتی نے، اس عالم نے، اللہ اس کو ہدایت دے، اس نے کہا جی جائز ہے، ڈائریکٹ مانگنا بھی جائز ہے اس سے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ بھی انسانوں سے مانگ سکتے ہو آپ، اللہ کے بندوں سے۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے، یہ تبلیغ ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں آپ جب لوگوں کو پھیلائیں گے تو لوگ اللہ کے ساتھ جڑیں گے یا لوگوں کے ساتھ جڑیں گے؟ ہمارا دیندار لوگوں کا تو کام ہے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑیں، لیکن اللہ کے ساتھ جوڑنے کے بیچ میں اگر وسیلے اور یہ نہیں ڈالیں گے تو پھر ہماری اوپر نظریں چڑھانے ہدایہ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ لوگ تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں گے، تو سانو کوڑ پوچھے گا؟ تو اقبال نے کہا تو خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ پنڈت، پیر، پروٹ، بچیے ان سے۔ یہ جو صحیح بعمل لوگ ہیں ان کے قریب جائیے، ان سے دین سیکھیے۔ تو سیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ماننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ سن 6 نبوی میں ہو گیا۔ اس کے بعد 25 افراد کا ایک وفد پھر ابو طالب کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس موقع پر ابو طالب نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا ان کے سامنے، اور کہا کہ یہ ہمارے معززین ہیں، یہ آئے ہیں، یہ کچھ بات کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات سنیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، میں تو ان سے صرف ایک بات چاہتا ہوں جس کے یہ اگر قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع ہو جائے اور عجب انہیں جزیہ ادا کرے، اگر ایک بات یہ مان لیں۔ یہ سن کر وہ بڑے حیران ہو، کہنے لگے صرف ایک بات ہے؟ تیرے رب کی قسم ہم ایسی 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، وہ بات ہے کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا بس ایک بات مان لو، کہو لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے کہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو تم نے کہہ دی ہے۔ یہ ہیں باتیں، ذرا دیکھیے، یہ سب معاملات ہو گئے، اب معاملات ہو گئے، روکا گیا، آفز کی گئی، سب کچھ ہوئے۔ اب دیکھیے سن 10 نبوی کا دور آتا ہے، یہ بہت اہم دور ہے، یہ سال غم کا سال ہے، جس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ ابو طالب جو شدید بوڑھے ہو چکے تھے، وہ کسی مرض میں مبتلا تھے، ان کا مرض بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ وہاں ابو طالب اور عبداللہ بن ابو امیہ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای اما قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ اس کے ذریعے سے میں اللہ کے حضور آپ کے لیے حجت پیش کروں گا۔ ان دونوں نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے اعراض کرو گے؟ اور ان سے برابر باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو انہوں نے کہی یہ کہی عبد المطلب کی ملت پر، پھر اس پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استغفرن لک ما لم انہ ان،
جب تک اللہ کی طرف سے روکا نہ گیا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت، ایسا نہیں ہے کہ آپ جسے پسند کریں اسے ہدایت دے دیں۔ ان کی وفات رجب یا رمضان سن 10 نبوت میں شیب ابی طالب سے نکلنے کے 6 یا 8 ماہ بعد ہوئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ، بازو اور ایسا قلعہ تھے جہاں مکے کے بڑوں اور بے وقوفوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اسلامی دعوت نے پناہ لے رکھی تھی، مگر وہ خود باپ دادا کی ملت پر قائم رہے، اس لیے پورے طور پر کامیاب نہ ہو سکے۔ اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کام آ سکے جبکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی ایک سطحی جگہ میں ہوں گے، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈے میں ہوتے۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی وفات پا گئی۔ ابو طالب کی وفات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ابھی زائل بھی نہیں ہوا تھا کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ وفات پا گئی۔ ان کی وفات ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا صرف 3 دن بعد رمضان سن 10 نبوی میں ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا، جان و مال سے آپ کی غم گساری کی، اذیت اور غم میں برابر شریک رہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا وہ مجھ پر ایمان لائی، جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا اس نے مجھے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی اور دوسری بیویوں سے کوئی اولاد نہیں دی۔ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل نبی پاک کے پاس تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں، اور جنت میں موتی کے ایک محل کی خوشخبری دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا، نہ ہی کسی قسم کی تھکان اور تھکاوٹ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سیدہ خدیجہ کا ذکر فرماتے، ان کے لیے دعائے رحمت کرتے، اور جب ان کا ذکر فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو جاتی، بکری ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں میں گوشت بجوایا کرتے تھے۔ ان کے بڑے فضائل ہیں ہماری کتابوں کے اندر۔ پھر یہ دیکھیے، سوچئے آج ہماری بھی بیوی ہیں، کیسی کیسی فرمائشیں کرتی ہیں، خاوند کو دین کے کام سے روکتی ہیں، کام نہیں کرنے دیتی ہیں، دنیا کا کام بھی وہ کرے تو 100 نقص نکال دیتی ہیں۔ اور ایک ہماری اماں تھی سیدہ خدیجہ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خوسار، ایسی بیویاں بنے کہ جو خاوندوں کو راحت میسر کرے، خاوند جب گھر آئے اپنی بیوی کو دیکھے خوش ہو جائے، بیوی ایسی پیار بھری نظر سے دیکھے کہ خاوند کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ جیسے سیدہ خدیجہ اللہ کے رسول کو تسلیاں دیتی تھی، ایسے بیوی اپنے خاوند کو تسلیاں دے، یہ اسوہ ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہماری بیویاں انڈین ڈرامے دیکھیں گی تو پھر نہیں ہوگا ایسے، انڈین فلمیں دیکھیں گی تو نہیں ہوگا ایسے، وہ جب سیرت پڑھیں گی ہماری اماں کی سیدہ خدیجہ کی پھر ایسے ہوگا۔ تو یہ غم کا سال تھا۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دونوں تشریف لے گئے۔ یہاں ذرا رک کر ٹھہر کر سوچئے، غور کیجئے، توجہ کیجئے۔ اللہ کے رسول تشریف لائے تو والد نہیں، 6 برس کی عمر میں ماں بھی چلی گئی، 8 برس میں دادا بھی چلے گئے، نبوت کی 10 سال ہوئے چچا بھی چلے گئے، غم خوار بیوی بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ظاہری تمام سہارے اللہ واپس لے رہا ہے تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہہ سکے اللہ میرے لیے تیرے دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، میرے لیے بڑی مشکلات ہیں، میرے لیے بڑی ہرڈلز ہیں، میں کیسے تیرے دین کے تقاضوں پر عمل کر سکتا تھا۔
کوئی کہتا تو وہ دیکھ لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے ظاہری سہارے اللہ نے واپس لے لیے، سارے ظاہری سہارے واپس لے لیے، اور یہ غم کا سال قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس دوران پھر سیدہ خدیجہ کی وفات کے تقریباً 1 ماہ بعد سوال سن 10 نبوی میں سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی ہے۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی سے عقد میں تھی، اور یہ دونوں سابقین اولین میں سے ہیں۔ حبشہ کو ہجرت کی تھی، مکے واپس آ گئے تھے۔ مکہ ہی میں ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا تھا، اور جب ان کی عدت پوری ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دوسرا نکاح کیا۔ چند سال بعد سیدہ سودا نے اپنی باری سیدہ عائشہ کو حبا کر دی تھی۔ اس کے 1 سال بعد سوال سن 11 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ میں ہوئی، اور اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی۔ 3 سال بعد مدینے پہنچ کر سوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہ خاتون تھی، اور ان کے بھی قرآن و حدیث میں بہت فضائل آئے۔ لیکن اس دوران جو واقعہ سن 10 نبوی میں ہوا، ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں رہنا مشکل ہو گیا۔ مشکل کیوں ہوگا کہ ظاہری سہارا ابو طالب وہ فوت ہو گئے، اور گھر کا سہارا بیوی وہ بھی چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر طائف میں دعوت دی کہ شاید کچھ بات بن جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر آپ نے سرداروں کے سامنے اپنی دعوت رکھی، اسلام کی دعوت دی، اور آپس میں وہ 3 سردار تھے اور آپس میں بھائی بھی تھے، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر ان کی مدد چاہی، لیکن انہوں نے منظور نہیں کیا، بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا اور انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی آمد کی اطلاع دی۔ اس مقصد کو لے کر آپ سارے سرداروں کے پاس گئے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں مانی، اور بلکہ یہ کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد کیا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر آپ کو گالیاں دینی شروع کر دی، بد زبانی کرنی شروع کر دی، پتھر برسانے شروع کر دی، جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتا مبارک خون سے ترے ہو گئے۔ سیدنا زید بن حارثہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے، اور صفاقی کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو لوگ واپس چلے گئے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ طائف میں 1 دن میں وہ سب کچھ ہو گیا جو مکہ میں 10 سالوں میں نہیں ہوا۔ پتھر مار مار کے لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولہان کر دیا۔ آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ کے پاؤں مبارک خون سے بھر گئے۔ یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ایک جو ہے وہ سائے میں پناہ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک رغبت امیز دعا مانگی ہے، اور وہ بہت مشہور دعا ہے، اللہم الیک اسکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں، اور وقلت حیلتی، اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، یا ارحم الراحمین، اے رب الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے، وانت ربی، اور میرا بھی تو رب ہے نا، تو ہی میرا بھی رب ہے، الا من تقلنی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کس کے حوالے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوگی، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اتنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور وار طاقتور نہیں۔ ادھر آپ اندازہ کریں کہ یہ معاملہ ہوا، آپ واپس آئے تو مکے میں اب داخلہ ممکن نہیں ہے۔ کیسے ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اب مکے والے آپ کے قتل کے در پہ ہیں۔
تو اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی ہے پھر، اور پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے۔ آپ اندازہ کریں جب آپ مکے میں داخل ہوئے تو پناہ لے کر داخل ہوئے، آپ نے طواف کیا، اور طواف کے بعد پھر جو آپ کو لے کر آیا تھا شخص، اس نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دے دی ہے، کوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اس بات کو ذرا دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر آئے تھے، جب قرآن نازل ہوا تھا، اس وقت ورقہ نے کیا کہا تھا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جس کسی نے بھی یہ دعوت اپنی قوم کے سامنے رکھی ہے، مشکلات آئی ہیں اور اس کی قوم نے اس کو اپنے وطن سے نکال دیا ہے۔ یہی وجہ ہے سیدہ فاطمہ تو زہرا فرماتی ہیں جب مشکلات اور مصائب تمہیں پریشان کر دیں تو میرے ابا جان کو یاد کر لو، یاد رکھیے یہ مشکلات آپ کی راہ میں بھی ہیں، میری راہ میں بھی ہیں، دین کی راہ میں نکلیں گے تو مشکلات تو ہوں گی۔ طائف کی گلیوں کو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہتا ہوا خون یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر برستے پتھروں کو یاد رکھیے، زبان درازی سے کرنے والی زبانیں یاد رکھیے۔ یہ سب کچھ اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ سب کچھ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سن 10 نبوی کا معاملہ ہے، ابو طالب بھی چلے گئے، خدیجہ بھی چلی گئی، طائف والوں نے بھی قبول نہ کیا، لیکن دعوت کا کام رکا نہیں ہے، دعوت کا کام جاری ہے۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے، اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ آپ طائف سے واپسی پر ایک جگہ نماز فجر پڑھتے ہیں، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوتا ہے، سورہ احقاف کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، وہ جنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اور الفاظ قرآن مجید کے ہیں وہ سنتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو وہ اپنی قوم کی چلے اور دعوت دینا شروع کر دیا۔ زمین والے یہ کہہ رہے ہیں، زمین والے خون بہا رہے ہیں، آسمان والا کچھ اور کہہ رہا ہے، انسان ٹھکرا رہے ہیں۔ اللہ نے جنات کو توفیق دے دی، ایمان قبول کر لیا، صرف قبول ہی نہیں کیا، اس کی دعوت دینے والے بھی بن گئے۔ اور یہی وہ دور ہے جب معراج کا واقعہ بھی پیش آیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے کہ معراج کا واقعہ کیسے ہوا اور کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت رسول پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ براوو کیڈٹ کالج تلگانگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگانگ۔